السر معدے کا علاج، میرے محترم بھائیوں، یہ جو معدے میں زخم ہوتا ہے نا، یہ تذابیت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو تذابیت ہے اس کا بہترین علاج ہے کہ کھانا کھاتے وقت کھانے کی تعریف کیا کرو۔ کھانا کھاتے وقت کھانے کی ایک بات سمجھ لو، دیکھو میرے محترم بھائیوں، جب کھانا سامنے آتا ہے نا، ہماری آنکھیں کھانے کو دیکھتی ہیں، ہمارے برین کو ایک میسیج جاتا ہے، اس کا امیج۔ جب کھانے کو دیکھا تو آنکھوں کو اس کی تصویر ملی اور وہ تصویر برین کو بھیج دیتی ہیں۔ لیکن اگر ہمارا برین کہیں اور کام میں لگا ہوا ہے، اس کو وہ تصویر ملے گی؟ تو جب اس کو تصویر ملتی ہے تو وہ اس کھانے کو ہضم کرنے کی سکریشن پیدا کرتا ہے۔ لیکن جب ہم کھانا دیکھتے ہیں لیکن ہم کہیں اور سوچ رہے ہوتے ہیں، ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں، موبائل پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، یا ہمارا دماغ چل رہا ہوتا ہے جلدی کرو جلدی کرو، بھی میں نے یہ کرنا ہے، 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 تو وہ کھانے کی تصویر آپ کے برین کو ملے گی؟ تو جب اس کو وہ تصویر ملے گی نہیں تو وہ اس کو ہضم کرنے کی سکریشن پیدا ہی نہیں کرے گا۔ تو جب وہ سکریشن پیدا ہی نہیں ہوگی تو وہ کھانا آپ کے معدے میں جا کے سڑے گا۔ جب وہ سڑے گا تو اس سے تذابیت پیدا ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو تمہاری نعمتوں کو بڑھا دیں گے۔ شکر کا مطلب ہوتا ہے تعریف کرنا۔ شکر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو اگر آپ کھانے کی تعریف کرتے، ماشاءاللہ مٹن کتنا زبردست بنایا ہے، بریانی کتنی زبردست بنائی ہے، چاول کتنے زبردست پکے ہیں، یہ مکس ویجیٹیبل کتنی زبردست پکی ہے، آلو گوبھی کتنی مزے، تو آپ نے اس کا کیا لینا تھا؟ نام لینا تھا۔ تو آپ نے اس کا نام لینا تھا۔ برین لفظوں میں نہیں سوچتا، برین امیجز میں سوچتا ہے۔ تو آپ نے جیسے اس کا نام لینا تھا، برین میں اس کی کیا آ جانی تھی؟ تصویر۔ تو اس نے اس کی سکریشن پیدا کر دینی تھی، لیکن ہم نے اس کا نام لیا، اس وجہ سے آپ کو ہوتی ہے تذابیت۔ تو میرے محترم بھائیوں، جس کو معدے کا زخم ہے اس کو چاہیے کہ کھانے کی کیا کرے؟ تعریف کرے۔ حکیم لقمان نا ایک بڑی پیاری بات کہتے ہیں۔ حکیم لقمان کہتے ہیں کہ میں نے 70,000 مریضوں کا علاج کیا صرف عزت اور محبت سے، صرف عزت۔ یہ بات نا مجھے کئی سالوں بعد سمجھ آئی ہے، عزت اور محبت سے علاج کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے محترم بھائی اس کو سمپل بات سمجھو، آپ نا مجھے ملنے کے لیے یہاں سے چلو لاہور میرے کلینک پہ آؤ، آپ میرے کلینک پہ آؤ، اور میں کیا کروں؟ میں آپ کی باتیں سنوں لیکن میرا دھیان صرف موبائل کے اوپر ہو۔ میں آپ کی باتیں پوری سن رہا ہوں لیکن میرا دھیان موبائل پہ ہے، آپ لوگوں کو اچھا لگے گا؟ میرے محترم بھائی، یہ جو کھانا آیا ہے نا، وہ کس کے لیے آیا ہے؟ یہ کھانا نہیں ہے، یہ آپ کی زندگی ہے۔ اس نے آپ کے بدن میں جا کے نا آپ کے جسم کا حصہ بننا ہے۔ یہ کھانا نہیں ہے، یہ آپ کی سوچ بننا ہے، اس نے سمجھ بننا ہے، اس نے شعور بننا ہے، اس نے آپ کا فہم بننا ہے، اس نے ادراک بننا ہے، اس نے آپ کے اخلاق بننا ہے، آپ کے کردار بننا ہے، اس نے آپ کے جسم کا جز بننا ہے۔ تو جب آپ اس کھانے کو دیکھو گے ہی نہیں تو وہ کھانا آپ کو عزت دے گا؟ میرے محترم بھائیو، اپنے کھانے کو عزت دو۔ کھانے کو اتنی محبت سے کھاؤ، اتنی محبت سے کھاؤ، ایک لقمے کو کتنا چبانا ہے؟ جب 32 بار چباؤ گے، بتاؤ وہ کھانا آپ کے اندر جا کے کیا کرے گا؟ وہ کیا بن جائے گا؟ آپ کے معدے کو کام کرنا پڑے گا، جگر کو، آنتوں کو۔ حکیم لقمان کہا کرتے تھے بیٹا، دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا، دانتوں کا کام کبھی آنتوں سے نہ لینا۔ دانت 4 طرح کے ہیں، دانتوں سے کھانا، دانت 4 طرح کے بنے۔ دیکھو کھانا پہلے کٹتا ہے، پھر پھٹتا ہے، پھر چڑتا ہے، پھر پیستا ہے۔ کھانے کو پہلے کاٹنا تھا، پھر پھاڑنا تھا، پھر چیرنا تھا، پھر پیسنا تھا، پھر گودا بنانا تھا، پھر پیسٹ بنانا تھا، پھر رس بنانا تھا۔ اس رس میں سے ڈراپ نکل کے میرے خون میں جا کے اس نے انرجی دینی تھی۔ تو ہم نے تو کام کیا تیزی سے، اور تیزی کا کام کس کا ہوتا ہے؟ اسی لیے میرے محترم بھائیو ہم پریشان ہیں۔